تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، کل جہاں مشکلوں میں گھرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی داستان بیان کر رہے ہیں اور آج کوشش کریں گے اس کو اختتام تک پہنچائیں۔ کل اس کا آغاز کیا تھا، یہاں تک بات پہنچی اللہ کے نبی ہود علیہ السلام جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آئے ہیں۔ ترتیب وار واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، پھر ان کے فرزند حضرت شیث علیہ السلام، پھر حضرت ادریس علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام اور پھر حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا نام کیا ہے؟ قوم عاد۔ کیا ہوا؟ دعوت حق دی حضرت ہود علیہ السلام نے، قوم نے مذاق اڑایا، یہاں تک کہا کہ نہ صرف کہ مذاق اڑایا بلکہ کہنے لگے آپ اگر ہمیں جس عذاب سے ڈراتے ہیں اگر آپ سچے ہیں تو عذاب لے آئیے۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ عرصے بعد بارشیں رک گئی۔ پھر کیا ہوا؟ بارش کے نتیجے میں قحط نہیں آیا، قحط آ گیا۔ جب بارشیں نہ آئیں قحط آ گیا، لوگوں نے پھر مذاق اڑایا۔ لیکن یہ صورتحال جب کافی دنوں تک چلتی رہی پھر یہ لوگ پریشان ہوئے کہ اچانک ایک دن جب ساری قوم بے سر و سامانی اور پریشانی کے عالم میں بیٹھی تھی کہ قحط ہو گیا ہے، پانی کی کمی ہو گئی ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، سرسبز و شاداب کھیت ویران ہو گئے ہیں، اچانک ایک دن سب نے دیکھا کہ ایک بادل آ رہا ہے۔ بولے ارے یہ تو رحمت کا بادل ہے، یہ تو ہم پر برسے گا، اب ہماری مصیبتیں ختم ہو گئیں۔ مگر اس مگر سے آج کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ مگر معاملہ کچھ اور تھا۔ معاملہ کیا تھا کہ جیسے نوح علیہ السلام کے واقعے میں بھی آپ نے سنا نا کہ جب ابتداء وہ سب مذاق اڑا رہے تھے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ ابتداء مذاق اڑایا، لیکن اب جب یہ بادل آیا کہنے لگے کہ یہ تو رحمت کا بادل ہے۔ اصل معاملہ کیا تھا؟ جسے یہ لوگ رحمت کا بادل سمجھ رہے تھے وہ ان کے لیے زحمت کا آغاز تھا۔ اور کیسی زحمت تھی یہ آپ آگے سنیں گے تو اگلے 10 منٹ میں آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیسی زحمت تھی، کہ یہ کیسا عذاب تھا، کہ یہ کیسا معاملہ تھا۔ اور اگر کبھی ذہنوں میں ہوتا ہے نا کہ عذاب کا مطلب تو آگ، عذاب کا مطلب نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنے نبیوں کے دور میں ان کی اقوام کے ساتھ کس انداز ان کو سبق سکھایا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ لوگ اسے رحمت کا بادل سمجھ رہے تھے، یہ رحمت کا بادل نہیں تھا ان کے لیے زحمت کا آغاز تھا۔ جس بادل کو یہ لوگ مشکلات کا خاتمہ سمجھ رہے تھے وہ دراصل مشکلات کا آغاز تھا۔ یہ بادل نہیں تھا، ایک عذاب تھا ان کے لیے جو بادل کی صورت میں ظاہر ہو رہا تھا، اور عذاب کا آغاز اب ہونے کو تھا۔ قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ جب انہوں نے، یعنی کہ قوم عاد نے، یعنی کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے، جب انہوں نے اسے دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کی وادیوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسے گا۔ نہیں، یہ وہ عذاب ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی ہے جس میں دردناک عذاب بھرا ہوا ہے جو ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کر دیتی ہے۔ اب یہ عذاب کس انداز میں ظاہر ہوا ہے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پہ، یہ سنیے کیا ہوا۔ بادل آئے، یہ لوگ خوش ہوئے، خوشیاں منانا شروع کر دی، برا وقت ختم ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ آندھی چلنا شروع ہوتی ہے، تیز ہوائیں چلنا شروع ہوتی ہیں، یا اگر میں اور مزید کو یہ ہوا کے جو بگولے ہوتے ہیں یہ چلنا شروع ہوتے ہیں۔ ابتداء میں اگر اگین میں اپنے الفاظ میں کہوں، یہ لوگ اس سچویشن کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو قحط کا زمانہ ختم ہو گیا، بھوک کا زمانہ ختم ہو گیا، پیاس کا زمانہ ختم ہو گیا، یہ جو کھیت ویران ہو گئے تھے ویرانی کا زمانہ ختم ہو گیا، بارش ہے، ہوا ہے، سب اچھا ہو گیا۔ دل ہی دل میں سوچ بھی رہے تھے کہ دیکھا ہود علیہ السلام غلط ثابت ہو گئے نا، وہ تو کہتے تھے عذاب آئے گا، یہاں تو بادل آ گئے، وہ تو کہتے تھے عذاب آئے گا، یہاں تو پانی آ گیا، وہ تو کہتے تھے عذاب آئے گا، یہاں تو ہوا چل رہی ہے۔ لیکن جب ہوا چلتی رہی اور کچھ دیر بعد بھی یہ ہوا کے بگولوں کے اور اس کی کتنی شدت اس کا آپ کو اندازہ ہوگا، نمبرز کے ساتھ بتائیں، کچھ دیر بعد بھی جب یہ سلسلہ نہیں رکا تو ان میں سے کچھ لوگ پریشان ہوئے، سارے نہیں، کچھ لوگ اب پریشان ہوئے۔ لیکن جو قوم کے سردار تھے، اگین نوح علیہ السلام کے واقعی طرف جائیے،
دیکھتے تھے کچھ لوگ پریشان ہو رہے ہیں، سردار کہتے تھے ارے کچھ نہیں ہے، ہم تم سے کہہ رہے ہیں نا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں. یہاں بھی یہی ہوا کہ جب کچھ لوگ قوم کے پریشان ہوئے کہ ہو کیا رہا ہے، تو قوم کے سردار اپنے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں پریشان نہ ہو، تھوڑی دیر میں سب ٹھیک ہو جائے گا. ہم نہ کہتے تھے کہ یہ قحط کچھ دنوں کی بات ہے، ہو گیا نا قحط ختم، آ گئی نا بارش، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. وقت گزرتا گیا، ہوا کے بگولے ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں. تھوڑی دیر اور گزری اور پھر تھوڑی دیر اور گزری، تیز ہوا کے بگولے چلتے جا رہے ہیں، ہوا کا عذاب. یہ وہ لمحہ تھا کہ اب وہ سردار بھی پریشان ہونا شروع ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے. اب لوگوں کو لگا کہ یہ تو کوئی سنجیدہ معاملہ ہے. اب کیا ہوا، اب یہ سب وہاں سے دوڑے، سب اپنے اپنے گھروں کی جانب دوڑے، کیونکہ سب کو لگا کہ باہر خطرہ ہے، گھروں میں امان ہے. جیسے اگین طوفان نوح میں کیا لگا تھا سب کو، نوح علیہ السلام کی طوفان میں لوگوں کو لگتا تھا باہر خطرہ ہے، گھروں کی چھتوں پر، پہاڑوں کی چوٹیوں پر امان ہے. کہا تھا نا قرآن میں ہے نا، نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا، جب نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا آ جاؤ کشتی میں، کہا نہیں بابا یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا، اور چڑھ گیا تھا پہاڑ پر. وہ پہاڑ اس سے پہلے ڈوب گیا تھا. اب لوگ گھروں کی طرف دوڑنا شروع ہوئے، کچھ لوگ غاروں کے اندر دوڑنا شروع ہوئے کہ تیز ہوا ہے. آپ کو جانتے ہیں قرآن مجید کی آیت کا مفہوم آپ کو ایک خدمت میں عرض کیا تھا کہ اتنی طاقتور قوم تھی کہ پوری دنیا میں اس وقت طاقتور قوم ان سے زیادہ کوئی تھی ہی نہیں. تو ان کو پہلے تو بڑا یقین تھا کہ بھئی یہ ہوا ہمارا کیا بگاڑ لے گی، دنیا کے بڑے بڑے سردار ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، دنیا کی بڑی بڑی اقوام ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تو یہ ہوا ہمارا کیا بگاڑ لے گی. لیکن جب لگا کہ نہیں یہ ہوا تو ہمیں ہلا رہی ہے، یہ ہوا اتنی تیز ہے کہ ہمیں ہلا رہی ہے، اب یہ سب اپنے اپنے گھروں میں جانا شروع ہوئے. جس کو زیادہ ڈر تھا وہ غاروں کے اندر جانا شروع ہو گیا، اس یقین کے ساتھ کہ جو باہر تیز ہوا چل بھی رہی ہے تھوڑی دیر بعد ختم ہو جائے گی، گھروں کے اندر تو نہیں آئے گی نا ہوا، غاروں کے اندر تو نہیں آئے گی نا ہوا. لیکن ہوا چلتی رہی، بگولے چلتے رہے، اور اب آہستہ آہستہ ایسے آثار نظر آنا شروع ہوئے کہ ایسا لگا کہ نظام زندگی درم برم ہونا شروع ہو گیا ہے. کس کی طرف سے؟ جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے. اب کیا منظر ہے، آندھی ہے، بگولے ہیں کہ چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں. میں مطلب اگر ہم بہت اس کو اوور سمپلیفائی کریں عام زبان میں بچوں کے لیے، تو آپ کبھی ہم جب کرکٹ وغیرہ کھیلا کرتے تھے گراؤنڈز میں، ہم دیکھتے ہیں نا کہ بگولے چل، بڑی چھوٹی ترین لیول پہ مثال ہے یہ. تو ہوا کے جب تیز بگولے چلنا شروع ہوتے ہیں تو کوئی کچرے وغیرہ کے ریپرز پڑے ہوتے ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ گھومنا شروع ہوتے ہیں اور اوپر چلے جاتے ہیں. اس انداز سے وہاں پر انسان ہوا کے بگولوں کی وجہ سے اوپر گھومنا شروع ہو گئے. آپ سوچئے آج کل کے دور میں، تہذیب یافتہ ترین دور میں بھی کوئی ملک کتنی دیر آندھی سہ سکتا ہے؟ کچھ گھنٹے اگر تیز آندھیاں، مجھے یاد ہے کراچی میں ذرا تھوڑی سی تیز ہوا چلی تھی، سائن بورڈز گر گئے تھے، 100 افراد مر گئے تھے، کچھ منٹس کا معاملہ تھا. یہ آندھی نہیں ہے، یہ ہوا کے بگولے ہیں جس میں کچرے نہیں اڑ رہے، جس میں انسان اڑ رہے ہیں. اور یہ کتنے عرصے تک معاملہ چلتا رہا؟ یہ دیکھیے ترقی یافتہ ترین ملک میں بھی کچھ گھنٹوں معاملہ چلتا رہے تو سارا نظام برباد ہو جاتا ہے. یہاں یہ سلسلہ کچھ منٹس نہیں چلا، یہاں یہ، اور قرآن نے بتایا کہ کتنا چلا. یہاں یہ سلسلہ کچھ گھنٹے نہیں چلا، قرآن نے بتایا کہ کتنا چلا. یہاں یہ سلسلہ ایک دن نہیں چلا، یہاں یہ سلسلہ ایک رات نہیں چلا، یہاں یہ سلسلہ 2 دن نہیں چلا، یہاں یہ سلسلہ 3 دن نہیں چلا، یہاں یہ سلسلہ 5 دن نہیں چلا، 7 رات اور 8 دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا. 7 رات اور 8 دنوں تک. بھئی سورہ حاقہ کی، قرآن مجید میں سورہ حاقہ کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، ترجمہ سنیے. سورہ حاقہ کی آیت کا ترجمہ ہے اللہ نے اس کو 7 رات اور 8 دن لگاتار ان پر چلائے رکھا. یہ قرآن مجید نے ڈیوریشن بتایا ہے، 7 رات اور 8 دن. یہ کتنا حیران کن ہے. لیکن آپ اگلی بات سنیے اور مزید حیران ہوئی ہے. ایک بات عرض کروں، اس دنیا میں اب تک جو سب سے طویل دورانیے کا اس طرز کا واقعہ ہوا ہے نا، لانگسٹ ٹورنیڈو، لانگسٹ ٹویسٹر، طویل ترین، وہ پتہ ہے کتنی دیر کا ہے؟ 29 جولائی 2015، زیادہ پرانی بات نہیں ہے. طویل ترین کتنی دیر چلا تھا؟ 3.5 گھنٹے. 3.5 گھنٹے دنیا کا طویل ترین لارجسٹ ٹویسٹر
اور یہاں 7 اور 8 یعنی یہ آپ ڈیوریشن کا اندازہ. اور ابھی آپ دنیا یعنی ظاہر سی بات ہے دنیا کی کسی چیز کا کمپیریزن ہی نہیں ہے اس معاملے, لیکن ہم تو اپنے سمجھ کے لیے ابھی 12 اپریل 2020 اب سے کچھ دنوں پہلے 12 اپریل 2020 کو امریکہ کی تاریخ کے اس طرز کے بڑے واقعات میں سے ایک واقعہ ریکارڈ کیا گیا مسیسپی میں. اس کی چوڑائی تھی, بگولوں کی جو وڈتھ تھی, چوڑائی تھی, وہ 4 کلومیٹر تک تھی. یہ دنیا کی بات ہو رہی, 4 کلومیٹر اس کی چوڑائی تھی, وڈتھ تھی. اس کا راستہ تقریباً 100 کلومیٹر تک تھا, 100 کلومیٹر. تو اب یہ سارا معاملہ, یعنی یہ تو آپ صرف دنیا سے ایک مثال ہے. اب 7 اور 8 جب دنوں تک یہ معاملہ چلتا رہا, اب کیا ہوا؟ اگلی آیت کا ترجمہ سنیے. اگلی آیت کا ترجمہ اس سے زیادہ سبق آموز ہے. مفہوم یہ ہے کہ جب یہ 7-8 دنوں تک یہ معاملہ چلتا رہا, قرآن مجید کی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں نے عرض کیا تھا کہ جس طرح کچرا اڑتا ہے لوگ اڑ رہے تھے, آیت کا مفہوم یہ ہے لوگ اس طرح گرے مرے پڑے دیکھے گئے جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے. یعنی انہیں کھجور کے درختوں کے ایسے تنوں سے تشبیہ دی گئی جن کے سرے الگ ہو چکے ہوں, کیونکہ ہوا آدمی کو اٹھا کر اوپر لے جاتی تھی, پھر اسے سر کے بل پھینک دیتی تھی, جس سے اس کا سر پاش ہو جاتا تھا, دھڑ باقی رہ جاتا تھا, جیسے کھجور کا تنا جس کا پتوں اور پھلوں والا حصہ کاٹ دیا گیا ہو. اس عالم میں تھے لوگ, اس عالم کا عذاب تھا. سورہ قمر کی ایک آیت کا مفہوم ہے, کہا فرمایا ان پر آندھی چلائی گئی, وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑے ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے. ایک اور آیت میں فرمایا, سورہ زاریات میں فرمایا اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے, جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلا دی, وہ ہوا جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی. یہ تھا قوم عاد کا معاملہ. قوم عاد تباہ ہو گئی, اور نبی ہود علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا کیا ہوا. اور جو کچھ اہل ایمان تھے, ذرا نوح علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے دیکھا سب تباہ ہو گئے, نوح علیہ السلام اور اہل ایمان الگ. فرمایا پھر ہم نے ہود علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخش دی. ہود علیہ السلام نجات, اہل ایمان کو نجات, اور قوم عاد برباد. یہ تھی داستان قوم عاد جن پر بھیجے گئے نبی تھے ہود علیہ السلام. ان کے بعد داستان ہے قوم سمود کی جن پر نبی بھیجے گئے حضرت صالح علیہ السلام. حضرت صالح علیہ السلام کی داستان کا آغاز کل انشاءاللہ. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا تھامنا, کل جہاں مشکلوں میں گھرا